الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن حکیم میں ارشاد ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، ان کی سیرت میں۔ ایک جو مسلمان ہے، جو کلمہ گو ہے، اس کی ساری زندگی عین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق گزرنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمیں حکم ہے کہ اگر تم نے کسی شخصیت کی، کسی بندے کی، کسی شخص کی پیروی کرنی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس سے زیادہ بڑھ کر اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خوب محبت یا پیار ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ میرے نبی، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی تم پر فرض ہے، لازم ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے تھوڑی سی یہ عید میلاد النبی کے نام پر جو کچھ آج کل ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ ہر بندہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ تھوڑے وقت کے لیے سوچے، اپنے ضمیر کو تھوڑا سا جھنجھوڑ کر ہماری جو وہ ایمانی حیا ہے یا وہ ایمانی غیرت ہے اس کو جگا کر اگر ہم یہ سوچیں تو دیکھیں یہ جو خرافات میلاد کے نام پر ہو رہی ہیں، کیا یہ اسلام ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے دنیا میں آئے تھے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی اتنی تکلیفیں، اتنی مصیبتیں برداشت کی تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زخم کھائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ قربانیاں دی تھیں۔ کیا اس لیے، کیا ان لوگوں کے یہ اعمال جو ہیں، جو حب رسول کا نام لے کر یا خود کو عاشق رسول کہتے ہیں، کیا یہ سیرت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ ہرگز نہیں، بالکل بھی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نفرت تھی ساز باجے گانے سے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ کسی سفر میں جا رہے تھے کہ بانسوری کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور تھوڑا آگے جا کر پوچھا، اے بیٹے آواز آ رہی ہے؟ تو حضرت عبداللہ نے کہا جی آ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں اپنے کانوں میں ہی رکھیں۔ اس طرح تھوڑا آگے جا کر پوچھا، پھر بھی آواز آ رہی تھی۔ جب کافی دور نکل گئے اس کی آواز نہیں آ رہی تھی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو انگلیاں ہیں وہ اپنے کانوں سے نکالی۔ تو آج کا امتی یہ حب رسول ہے، یہ عاشق رسول ہے کہ ہر کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خلاف کر رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ، یہ لوگ جو دین کے نام پر یہ کام کر رہے ہیں یا جن لوگوں نے یہ دین میں نئی چیزیں ایجاد کی ہیں، اے اللہ ان کو ہدایت دے، اے اللہ ان کو قرآن حکیم پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، کیونکہ یہ نہ دین ہے، نہ اسلام ہے، اور نہ ہی یہ سیرت محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ بالکل ایک اپنی خواہش، اپنی یہ ایک سوچ کے مطابق یہ ایجاد کیے ہوئے کام ہیں، اور جو لوگ ان کو ایجاد کر گئے ہوئے ہیں وہ اس دنیا سے تو چلے گئے ہیں، لیکن اتنے زیادہ لوگوں کو گمراہ کر گئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ان کا حساب لے گا۔ قیامت والے وہ دن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس منہ سے دکھائیں گے یا کہیں گے کہ ہم امتی ہیں آپ کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج کے مسلمان کو یہ سمجھ دے، یہ ایمانی حیا، یہ ایمانی غیرت دے کہ وہ اس طرح کے خرافات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سراسر خلاف ہیں اس سے وہ باز آ جائے۔ اتنے بدبخت لوگ ہیں کہ قرآن حکیم سے یہ ثابت کیا ہوا ہے کہ یہ دیکھیں جی قرآن حکیم میں بھی میلاد کا ذکر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ اللہ کے بندو، اپنے ان الفاظ سے، یہ اپنی اس روش سے آپ لوگ صحابہ کرام کی گستاخی کر رہے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ بہتان لگا رہے ہو کہ قرآن حکیم میں یہ چیز ہے، لیکن معاذ اللہ ان کو سمجھ نہیں تھی آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے بڑھ کر خیر کا دائی کوئی بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی اپنی امت کے لیے دعائیں کی ہیں، اپنی امت کے لیے پریشان ہوئے ہیں، اپنی امت کے لیے قربانیاں دی ہیں اور ان کو ہمیشہ خیر کی دعوت دی ہے۔
اگر ان کاموں میں خیر ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کی تعلیم دے کر جاتے۔ اللہ کے بندو، یہ آپ کے ان اعمال سے یہ بات کہاں تک جا رہی ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قرآن کی سمجھ نہیں تھی آئی؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے دنیا میں سب لوگوں کا جو حساب ہے، جو قرض ہے، چکا دیا، ابو بکر کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی چکائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی کی توسیع ہوئی آپ کی حیات مبارکہ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دروازے جو مسجد میں کھلتے تھے بند کرنے کا حکم دیا، سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ان کے 2 سال سے زیادہ وہ خلیفہ رہے، ان کو کیا سمجھ قرآن کی نہیں تھی آئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ اے اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تھی، اے اللہ عمر کے اسلام لانے سے اسلام کو عزتیں بخش۔ عمر وہ ہستی تھے 22 لاکھ مربع میل میں اسلام کے جھنڈے گاڑے۔ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سمجھ نہیں تھی آئی؟ 10 سال سے زیادہ ان کا خلافت کا دور تھا، ان سے تو ہمیں کوئی ایسی دلیل یا ایسی بات نہیں ملتی۔ حضرت عثمان بن عفان ذو النورین، 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں جو ہیں وہ یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے بارے میں کہ فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا 12 سالہ جو خلافت کا دور تھا، کیا ان کو قرآن کی یہ سمجھ نہیں تھی آئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں شہر ہوں علم کا اور علی اس کا دروازہ ہے، تو حضرت علی بچپن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، کیا ان کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں آئی؟ موزن رسول بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے، اس دنیا سے چلے گئے، تو مدینہ شہر ہی چھوڑ گئے تھے، اس لیے کہتے تھے کہ سرکار کی یاد آتی ہے، میرا دل نہیں کرتا مدینے میں رہنے کا، ان کی یاد ستاتی ہے۔ کچھ عرصہ بعد واپس آئے تو لوگوں نے اصرار کیا، اے بلال اذان دیں، تو حضرت بلال نے فرمایا مجھ سے نہیں ہوگا، مجھ سے اذان نہیں دی جائے گی، لیکن زیادہ اصرار پر بلال جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راضی ہو گئے، لیکن اذان دینی جب شروع کی تو پورے مدینہ میں لوگوں کی ہچکیاں بند گئی رو رو کے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ گیا۔ لیکن حضرت بلال جب ادھر پہنچے، اشہد ان محمد رسول اللہ پورا نہیں کہہ پائے تھے، وہ غم سے، غصے سے، تکلیف سے غش کھا کر گر پڑے تھے، پوری اذان نہیں دے پائے تھے۔ وہ صحابہ اکرام سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، عزت یا پیار کس نے کرنا ہے؟ کیا ان کو یہ پتہ نہیں تھا، ان کو یہ سمجھ نہیں تھی آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے رونے کی یا غم کرنے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر موجود ہیں؟ نہیں، اللہ کے بندو، اندھی تقلید میں اور اپنی جہالت میں ان ہستیوں کی گستاخی نہ کرو، باز آ جاؤ۔ یہ بدبخت لوگ ہیں، خود بھی گمراہ ہیں، جو آپ کو اس چیز کا کرنے کا کہتے ہیں یا اس کو جائز قرار دیتے ہیں، خود بھی گمراہ ہیں اور اتنی ساری حلقت کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ اس لیے بغیر غصہ کیے اللہ کے بندو تحقیق تو کرو، قرآن و سنت کو پڑھو تو صحیح، اس میں سے تحقیق کرو، اگر آپ کو کوئی ایسی چیز ملتی ہے تو آپ وہ کرو، اگر نہیں ملتی تو اس سے باز آؤ جاؤ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے جو نبی تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے تمہیں روکیں، منع کریں، اس سے باز آ جاؤ۔ تو تھوڑا سا اپنے ضمیر کو زندہ کر کے، اپنے ایمان کی جو ہمارے وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے عاشق رسول ہیں، اس محبت کا واسطہ ہے آپ کو کہ تھوڑا دیر بیٹھ کر یہ سوچیں تو صحیح اور اس کو ڈھونڈیں، اس کی دلیل تلاش کریں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام نہیں کیا تو تم بھی نہ کرو، کیونکہ یہ اللہ نے حکم دیا ہوا ہے قرآن حکیم میں، اے لوگو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ وہ اللہ کے بندو سوچو یہ دین نہیں ہے۔ اور ویسے بھی یہ جو خرافات دین کے نام پہ ہو رہی ہیں، محفلیں، انڈین گانوں پہ ڈانس، یہ جو پہاڑیاں بنائی جاتی ہیں اور عورتیں اور مرد نیم برہنہ ہو کر گلیوں میں گھوم رہے ہیں اور باجے اور استغفر اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اسلام ہے؟ یہ کوئی اسلام نہیں ہے۔ اللہ کے بندو تحقیق کرو، پڑھو، ڈھونڈو، اگر کہیں سے کوئی ملتی ہے دلیل پختہ تو آپ بھی کرو، اگر نہیں ملتی تو باز آ جاؤ۔
نہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری حالتیں نہیں بدلے گا اگر تم خود نہیں بدلنا چاہو گے۔ تو ہمیں ضرورت ہے اس وقت کہ ہم بخششتے قوم اجتماعی توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ یہ دیکھیں فتنے دن بدن بڑھ رہے ہیں، ابھی پاکستان کے حالات دیکھ لیں۔ ویسے بھی ایک مسلمان کا ضمیر کیسے گوارا کرتا ہے کہ پوری امت مسلمہ میں دیکھیں کتنے مسلمان بہن بھائی اس وقت ہمارے تکلیفوں، مصیبتوں اور پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں۔ فلسطین دیکھ لیں، کشمیر دیکھ لیں، برما دیکھ لیں، سوڈان دیکھ لیں، عراق دیکھ لیں، شام دیکھ لیں۔ اگر آپ کے عقیدے کے مطابق اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں یا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر موجود ہوتے تو کیا وہ اس چیز کی اجازت دیتے یا اس طرح جشن مناتے؟ نہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ قول ہے کہ سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو سارا بدن وہ محسوس کرتا ہے۔ اور اللہ کے بندو یہی سوچ لو کہ اتنے مسلمان بہن بھائی، اتنے بچے یتیم ہو رہے ہیں، معصوم بچوں کی لاشیں اٹھ رہی ہیں، آپ کا ضمیر یا آپ کا ایمان کیسے گوارا کرتا ہے کہ آپ اس طرح کے جشن مناؤ یا اس طرح کی محفلیں جو ہیں ان کا انعقاد کرو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور اللہ کے لیے، اپنی دنیا کے لیے بلائی کے لیے اور آخرت کے لیے چھان بین کرو، قرآن پڑھو، اللہ سے مدد مانگو کہ یا اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا کر۔ تو جب آپ اس کے متلاشی ہوں گے صحیح سمجھ کے، دین کے، ہدایت کے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اگر آپ انی تقلید میں لگے رہے تو وہ جو گمراہ خود بھی ہیں، وہ ذلیل لوگ، وہ آپ کو بھی گمراہ کریں گے اور گمراہ ہی رکھیں گے۔ اس لیے اللہ کے بندو تحقیق کرو، خود پڑھو، خود پڑھو، قرآن پڑھو، احادیث کی کتابیں ہیں، صحیح جو کتابیں ہیں وہ پڑھو اور خود پھر فیصلہ کرو کہ آیا جو یہ ہو رہا ہے اسلام کے نام پر یہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ میسیج دوسروں تک بھی شیئر کیجئے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کوئی ایک بھائی، ایک مرد، ایک عورت، ایک بھی اگر ہدایت پہ آ گیا تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر دے گا۔ اس لیے جتنے لوگوں کو آپ جانتے ہیں ان کے ساتھ یہ میسیج ضرور شیئر کیجئے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔